بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکوفزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اسٹریٹجک مینجمنٹ۔ اس میں اسٹریٹجک پلاننگ پہ بات ہوگی، ویژن پہ ہوگی، مشن پہ ہوگی، اور کچھ اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسٹریٹجی میری وہی ہوگی کہ جو اہم چیزیں ہیں وہاں میں روک اس کی وضاحت کروں گا، باقی میں اور بھی بیان کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ پہلے کی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی پذیرائی دیں گے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے طلباء و طالبات اور میرے طلباء و طالبات خاص طور پہ ان کو دیکھیں، اور جو ان کے ذہن کی رائے ہے، یہ میری اس میں بہت ساری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی سوال ہو یا کمنٹس کرنا چاہیں، میں ان کا انتظار کروں گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جو یاد رکھنے والی یہ ہے کہ آرگنائزیشن مینجمنٹ کرنے کے لیے ایک بڑی مشہور تھیوری ہے جس کو ہم کینوائے تھیوری کہتے ہیں، اور یعنی آرگنائزیشن جو ہے ایک لانگ کنائے کی طرح ہوتی ہے جو ایک اسپیسیفک ڈائریکشن کی طرح بڑھ رہی ہوتی ہے، یہاں کوئی لکھا ہوا ہے، تو اس میں ہر بندہ جو ہے اس کے پاس چپو ہوتا ہے، پیڈل ہوتا ہے، اور وہ چلا سکتا ہے۔ جو نہیں چلائے گا صاف ظاہر ہے اس کو اس سے باہر کر دیا جائے گا، اور جو لوگ دوسروں کو چلانے سے منع کریں گے پہلے اس کو وارننگ دی جائے گی، اس کے بعد پھر اس کو بھی کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ کنائے تھیوری سے فائدہ یہ چلتا ہے کہ آرگنائزیشن اس وقت پر پنپتی ہے جب ہر بندہ جو ہے وہ اپنا شیئر ادا کر رہا ہو۔ اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو اس قسم کی چیزوں پہ کہ آپ کے پاس پہلے کیا ہے، آپ کے ایمز کیا ہیں، آبجیکٹو کیا ہیں، اور ان کو آپ کیسے اچیو کریں گے۔ اس میں ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: مشن، ویژن اینڈ کور ویلیوز۔ اس کو ہم کہتے ہیں وائی، ناؤ، ہاؤ اینڈ واؤ۔ تو اس سے پہلے کہ باقی میں آگے بڑھوں، اس کی میں وہ تینوں چیزوں کی آگے وضاحت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اصل مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو یہ بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے: دا بیسٹ وے ٹو پریڈکٹ یور فیوچر از ٹو کریٹ اٹ۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کا انتظار کریں، آپ اپنا فیوچر خود پیدا کر لیں، اور یہ اس کی اسٹریٹجی ہے، پلاننگ کی میتھڈالوجی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بات کی تھی مشن، کہ وائی وی ایگزسٹ، ہم کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ویلیوز جو ہیں، واٹ امپورٹنٹ ٹو اس، ہمارے لیے کون کون سی چیزیں اہم ہے، کون کون سی نہیں ہے۔ ویژن، واٹ وی وانٹ ٹو بی۔ اسٹریٹجی، واٹ آور گیم پلان۔ اور کمیونیکیشن اور آپریشنلائزیشن جو ہے، جو اسٹریٹجی ہم اڈاپٹ کریں گے، اس میں جو انیشیٹو یا ڈی انیشیٹو لیں گے۔ کوالٹی مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ کیا جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیا ہے، یا اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ امپرومنٹ ہم نے کر لی یا نہیں کر لی۔ مانیٹر اینڈ اڈاپٹ کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا اس کو میئر بھی کیا ہے کہ نہیں، کہ ایکچولی ہم حاصل کی ہے یا وہ زبانی کلام میں بات چل رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے: اٹ از ناٹ انف ٹو جسٹ ڈو یور بیسٹ اور ورک ہارڈ۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنی طور پہ بہتر کام کریں اور اچھا کام کریں۔ یو مسٹ نو واٹ ٹو ڈو۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تصویر نظر آ رہی ہے، اتنا کچھ ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ پہلے اگر بتایا جائے کہ اس نے کون سا کام کرنا ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ پہلے سے بہت بہتر ہوگی۔ یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ ماڈل جو ہے، اس کی کچھ اسٹیجز ہیں۔ پہلے ہم اس کی اسکیننگ کرتے ہیں، پھر فارمولا ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو میجر اور پرفارم کرتے ہیں۔ اس کی میں آگے اچھے طریقے سے مثال دوں گا۔ یہ وہ ماڈل ہے جس میں ویژن جو ہے، مشن، ویژن، ویلیوز، گولز کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں وائی، واٹ، ہاؤ اینڈ ہاؤ کین اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ۔ اسٹریٹجک ماڈل کی بھی میں نے بات کی ہے، ویژن مشن کی میں نے بات کر دی ہے، یہاں اس پہ زیادہ وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری یہاں بڑی اہم ہے کہ لوگوں کا ویژن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ویژن لیول ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہی ان کی آرگنائزیشن جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے۔ مثلاً اس میں پہلا کہا گیا ہے: سم پیپل نیور سی اٹ۔ کچھ لوگ کچھ دیکھتے نہیں، ان کو ہم کہتے ہیں وانڈررس۔ بس لوگوں کا کام دیکھ لیا، اور ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے: سم پیپل سی اٹ بٹ نیور پرسو اٹ آن دیئر اون۔ کچھ لوگ دیکھ تو لیتے ہیں کہ کیسے کام ہو رہا ہے، اور اس کا پھر پیچھا نہیں کرتے، خود کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو ہم کہتے ہیں فالوورس۔ اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے: سم پیپل سی اٹ اینڈ پرسو اٹ۔ کچھ لوگ دیکھتے بھی ہیں، یعنی سیکھتے بھی ہیں، اور
جیسے لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اچیورس۔ اور اس کے بعد آخری کیٹیگری ہے سم پیپل سی اٹ اینڈ پرسو اٹ اینڈ ہیلپ ادرس ٹو سی اٹ، ان کو ہم کہتے ہیں لیڈرس۔ یہ جان میکسویل کی 4 کیٹیگریاں ہیں، اور یہ چاروں کیٹیگری جو ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کا لیول کیا ہے اور وہ کس لیول پہ کام کر رہی ہے۔ یہ ویژن مشن کی میں نے وضاحت پہلے کر دی ہے، اگر ضرورت پڑی تو پھر میں کروں گا، لیکن کور ویلیو بھی یاد رکھنے کے لیے کہ بڑا اہم فارمولہ ہے آئی کیئر۔ یہ فارمولہ ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ آئی سے بنتا ہے انٹیگریٹی، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، کسٹمر سینٹر، کسٹمر کی بات خیال رکھیں، اکاؤنٹیبلٹی، اپنی رسپانسبلٹی لیں، اکاؤنٹیبل کرتے رہیں، جو کام ہوا ٹھیک ہوا، یعنی سوٹ انالیسس کریں۔ آر سے بنتا ہے رسپیکٹ، یہ سے بنتا ہے ایکسلنس، ہمیشہ ایکسلنس میں رہیں، کیونکہ ایکسلنس جو ہے آلویز انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ تو یہ اسی کی جو میں نے باتیں کی ہیں پہلے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ سلائڈ اگر بڑی اہم آ رہی ہے کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں کون کون سی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، اس کا ہم کہتے ہیں 7S اسٹریٹجی یا 7S فارمولہ۔ اس میں سب سے پہلا ہے شیئرڈ ویلیوز، آپ کے جو کور ویلیوز ہیں ان کو شیئر کریں، آپس میں بھی، لوگوں میں بھی۔ اس کے بعد اسٹریٹجی جو اڈاپٹ کی ہے اس کو اوپن کر دیں، اسٹرکچر آپ کا کیا ہے، کیسے فنکشن کرتا ہے، اس کو لوگوں کو بتائیں اور اس کی پبلسٹی کریں۔ آگے سسٹم آپ کے پاس کون کون سے ہیں، ان کی ایفیشینسی پروفیشنسی کیا ہے۔ اس کے بعد اسکل جو ہیں، آپ کے جو ٹیم ہے اس کے پاس اسکل ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آپ کا اسٹائل کیا ہے، اور اسٹاف آپ کے پاس پورا ہے یا نہیں پورا۔ یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ویل ایکوپڈ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ اس کا جو کارکردگی کس لیول پہ جا رہی ہے۔ اور یہ پیرابل ٹو بمبو جو ہے آرگنائزیشن کی ایک بڑی سادہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے بانس جو ہے وہ مضبوط کیوں ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی جو ہے جیسے باقی فصلیں جو ہیں یا باقی پودے اگتے ہیں وہ نہیں اگتا، بلکہ وہ کم از کم 4 سال لیتا ہے۔ 4 سال کے بعد زمین کو وہ پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا قد پھر 60 فٹ تک جاتا ہے، اور وہ 90 دنوں میں یہ 60 فیٹ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کو ہم اگر سیمیٹری قائم کریں تو ہم کہتے ہیں جو بمبو پلانٹ ہے وہ ہماری آرگنائزیشن ہے، یعنی آرگنائزیشن کم از کم 4-5 سال لیتی ہے گرو کرنے میں۔ اور یہ 4 ایئر کا جو عرصہ ہے وہ جو پانی ہم نے دیا ہے، وہ مالک ہیں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، 4-5 سال اس کو پانی دینا پڑتا ہے، پھر بمبو جو ہے وہ جا کے گرو کرتا ہے۔ اور 60 فیٹ ہائٹ جو ہے 90 ڈیز میں وہ آپ کے امپلائیز ہیں، کہ آپ نے وہ جو پیچھے میں نے بات کی تھی 60 اور 90 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو جتنا عرصہ ان کو کام کروانا ہے وہ کام بھی کریں، اور 60 فیٹ اس نے جانا ہے، ان کے پاس وہ اسکل یا ویلیوز بھی ہوں، جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی میں ایک اور بڑا اہم فارمولہ ہے جس کو ہم گومز کہتے ہیں، کہ آپ کے گول کیا ہیں، ان کی آؤٹ کم کیا آنی چاہیے، آبجیکٹو کیا لیے ہیں آپ نے، اور کون کون سی میجرمنٹ لی ہیں۔ یہ اس میں بہت اہم چیز ہے۔ پھر ہم میجر کیوں کرتے ہیں، اس کی آگے میں اکٹھی وضاحت کرتا ہوں کہ پرفارمنس میجرمنٹ کی کیا ضرورت پیش آئی، اور اسٹریٹجک پلاننگ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ساری سلائڈیں میں گزار لوں، پھر اس کی میں بات کرتا ہوں۔ اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں، جب میں نے 7 اسٹریٹجی کی بات کی تھی اس کے ساتھ ہی یہ چیزیں اٹیچ ہیں۔ ہمارا جو انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن ہوتی ہے اس نے پروڈکشن دینی ہوتی ہے، اور پروڈکشن جو ہے جانی کہاں ہے، سوسائٹی میں۔ تو وہ جو ہماری پروڈکشن ہیں وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کا جو آپ کا ایمز اینڈ آبجیکٹو پورے ہو رہے ہیں، ادروائز نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جو آؤٹ پٹ ہے یعنی ایکسپیکٹیشن آف سوسائٹی، اور ان پٹ جو ہے آپ جو پروڈکشن دے رہے ہیں وہ، تو ان میں اکثر گیپ رہ جاتا ہے۔ اس کو آپ نے برج کیسے کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں R&D کلچر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے۔ اور جو پیچھے میں نے بات کی تھی اس کو آپ کیسے کریں گے، آپ اپنا ہمیشہ سوٹ انالیسس کرتے رہیں، پسٹن انالیسس کرتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو ویکنیسز ہیں ان کو امپروو کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو کیا ہوگی، آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھے گی، اور تھریٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ یہ پھر چیز ہے جس کو گیپ کی میں نے بات کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رسک آف اسٹریٹجک ڈرفٹ۔ یہ آپ کو گراف نظر آ رہا ہے، یہ اس میں جو سبز لائن ہے وہ ہے اصل لائن کہ آپ نے کیسے گرو کرنا تھا۔ لیکن اگر آپ اوپر اور نیچے دیکھیں فیز 1، فیز 2، فیز 3 میں، تو وہ وہاں پہ وہ ٹکڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ لائنیں جو ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ ہماری ہرڈلز۔ یہ جانسن جو ہے اس کا ماڈل ہے کہ رسک اور کن سے ہیں۔ تو فیز 1 میں اگر دیکھیں
تو وہ رسک ہے، لیکن وہ کلیئر جا رہا ہے۔ فیز 2 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کام بہت خراب ہے، یعنی آپ گرو کرنے جب لگتے ہیں تو اس وقت جو ہے تھوڑی سی مزاحمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فیز 3 جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، تو فیز 2 جو ہے وہ مزاحمتی فیز ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ تندی بعد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، کہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ جو آپ کا ڈرفٹ ہے، اس ڈرفٹ کو جو میں نے پیچھے بات کی ہے اس سے آپ نے R&D کلچر سے بریج کرنا ہے۔ اس کے بعد فائنل تھاٹس جو ہیں اس میں کیا ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ تھنک کریں، لیفٹ کریں، تھنک کریں، رائٹ کریں، تھنک کریں، لو کریں، تھنک کریں، ہائی کریں۔ اوہ دی تھنکس یو کین تھنک اپ اف اونلی یو ٹرائی۔ آپ اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، لیکن آپ کو آخر پہ یاد آئے گا کہ یہ دائیں بائیں دیکھنا، یہ اوپر نیچے دیکھنا کسی کام کا نہیں ہے، یہ چھوٹے گیسل کی ہے۔ اور دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ یو کین تھنک اپ ایف یو ٹرائی، کہ آپ نے جو دیکھا تھا اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کی ہے یا نہیں کی۔ یہ چیز بہت ضروری کاؤنٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ میں نے کچھ موٹی موٹی باتیں کی ہیں، اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو بتانے والی یا آپ نے اس کو پڑھا ہے تو اس میں کوئی چیز اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو تو میں اس کا انتظار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ پہلی اس ویڈیو کو بھی باقی کی زیرہ دیں گے۔ میں اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک۔